أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ the most beautiful names of اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آج الحمد للہ بائی دا گریس آف اللہ ہم اس کا پارٹ 2 کی یہ ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم اسماء الحسنہ کے سلسلے میں ایک انٹروڈکشن اور پھر سب سے پہلا نام اللہ جل جلالہ دا لفظ جلالہ اللہ کا ایک ڈسکشن کر چکے ہیں. اگر اس ایپیسوڈ سے پہلے اگر وہ ایپیسوڈ آپ سن پائیں تو اس کا جو آج کا جو ہمارا ڈسکشن ہے وہ اور بھی زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا. تو الاسماء الحسنہ کے حوالے سے اگر ہم ایک ریکیپ کریں کہ پچھلے ہم نے جو اپنا انٹروڈکشن اور پہلا پارٹ تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا، تو اس میں ہم نے اسم الذات اللہ کا نام کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نام کا کیا روٹ ہے، کیا ڈیریویشنز ہیں، کہاں سے آیا ہے اور کیا اس کا مین کانسیپٹس ہے. لغت کے اعتبار سے اس لفظ کو ہم نے دیکھا تھا اور تمام اس کے جو بھی اوصاف ہیں اور کریکٹرسٹکس ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد آج کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہمارے پاس ہے اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم اس حدیث کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے جس کے حوالے سے ہم نے جو انٹروڈکشن میں ہم نے حدیث کی تھی، جو ہم کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرتی ہے یا جو دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے ناموں کو پڑھا جائے، جانا جائے، ان کو انکمپاس کیا جائے، ان کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اس حوالے سے پھر ان کو یاد کیا جائے. ان اللہ تسعۃ و تسعین اسماء مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. Indeed, Allah has 99 names, 100 minus 1. Whoever encompass them will enter Jannah. اکثر جگہوں پہ اس حدیث کا ترجمہ encompass کی جگہ احصاها کا ترجمہ وہ میمورائزیشن بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ خالی میمورائزیشن ہی مقصد نہیں ہے. تو اس کے بعد جو 99 نیم کی ہم کو لسٹ ملتی ہے، بیسیکلی جو سب آپ کے سامنے ہے، یہ 99 نیم کی جو ہمارے پاس لسٹ ملتی ہے، بیسیکلی یہ لسٹ خود حدیث تو اتھینٹک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، لیکن یہ لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے اور اس کے متعلق بڑی ڈیٹیل ہے، اسکالرز میں اس پہ اختلاف بھی رہا ہے. لیکن فائنلی جو یہ لسٹ اب ہمارے پاس مصحف کی کاپیز میں بھی نظر آتی ہے یا ہمیں ہر جگہ پرنٹڈ نظر آتی ہے، یہ بہت بات کے اسکالرز کی ایک کوشش ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے یہ نام چنے ہیں اور ان کو جمع کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کوشش ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ اگر ان 99 نیمز کو ہی، کیونکہ اس وقت کے اسکالرز نے اس پہ کافی محنت کی ہے اور انہیں قریب ترین جانا ہے، زیادہ بہتر جانا ہے باقی اور ناموں کے مقابلے میں، تو اگر ہم ان ناموں کو بھی جان لیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے حوالے سے ایک شفاعت کے اور بخشش کے حقدار ہو جائیں گے. لیکن اصل میں اس لسٹ کا ذکر کرنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ ہم جس ترتیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو ڈسکس کریں گے وہ اس لسٹ کی ترتیب کے حساب سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیوں ہے وہ ہم بیان پہلے بھی کر چکے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے اور اللہ لفظ جلالہ ہے، بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہم سیکنڈ نام چوز کرتے ہیں وہ اس لسٹ کی ترتیب کے بجائے جو دوسرا نام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی امپورٹنس ہے، جتنی دفعہ وہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اور جتنی اس کی ڈیپتھ ہے. تو امام ابن القیم نے اور بہت سارے اسکالرز نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، اور اس میں سے جو پہلا جو ایک تو صفاتی نام ہے، جو بھی کسی بھی صفت کے حوالے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جانتے ہیں، لیکن کچھ نام جو ہے نا وہ فاؤنڈیشنل نام اسماء الاصولیہ کہلاتے ہیں. فاؤنڈیشنل نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ڈیوائن نیمز ہیں کہ ان کے اندر سے باقی سارے نام جو ہیں وہ نکلتے ہیں یا ایٹریبیوٹس ان کے اندر سے ڈرائیو ہوتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں ان نیموں کو ہم مدر آف نیمز بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان فاؤنڈیشنل نیمز اور مدر آف نیمز کے حوالے سے جو سب سے پہلا نام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں ذات ایک اللہ، وہ اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں تو بیسیکلی وہ تمام صفات، تمام ایٹریبیوٹس جو ان ڈفرینٹ ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہیں، ہم
ان سب کا کمپریہنسولی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک فاؤنڈیشنل نیم تو ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دوسرا فاؤنڈیشنل نیم جو آج ہمارا آج کا چوائس ہے اور جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے الرب، رب، دی لارڈ۔ یہ نام رب کا نام جو ہے یہ تقریباً 980 یا 970 اور 80 ٹائم قرآن میں آیا ہے، اور مختلف 4 ڈیریویشنز میں، رب، ربی، ربنا۔ اور ایک بات اس میں یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں رب جو ہے وہ ال کے ساتھ یوز نہیں ہوا۔ ہم کو پتہ ہے نا، ال جو ہے وہ ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، پراپر نیم بنا دیتا ہے کسی چیز کے ساتھ، جیسے بک اور دی بک کا جو ڈفرنس، جو اگزامپل ہے وہ یہاں پہ رب اور الرب کی اگزامپل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ ال لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں۔ قرآن میں رب ال یوز نہیں ہوا، حدیث میں ال یوز ہوا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آئے گی کہ آج ہم یہ جتنا ڈسکشن اور جتنی تھوڑی سی اپنی تھوڑی توفیق کے حوالے سے یہ جو معلومات جمع کر سکیں گے اس نام کے حوالے سے، کہ کوئی اور نام، کوئی اور شخص رب کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو الرب اور رب کی تخصیص ہی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ عرب لینگویج میں رب کا لفظ جو تھا وہ موجود تھا، جیسے ہم نے پچھلی بار ذکر کیا کہ اللہ یا الہ سے عرب کے کلچر کے اس وقت کے مکہ کے لوگ نامانوس تھے، لیکن رب کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا۔ انفیکٹ رب جو تھا وہ کسی نہ کسی حوالے سے انسانوں کے لیے بھی یوز ہوتا تھا۔ رب البیت یعنی یہ گھر کا جو مالک ہوتا تھا، آقا ہوتا تھا، اس کو رب کہتے تھے۔ پھر رب الامر کے کوئی کسی کام کا کوئی ڈیسیجن لینے والا ہوتا تھا تو اس کو اس کا رب کہتے تھے۔ تو رب کا لفظ عربی زبان میں مانوس تھا کہ کسی بھی لیڈر کے حوالے سے یا ماسٹر کے حوالے سے اس طرح کے کچھ اس کے میننگ تھے اور وہ جانتے تھے، لیکن قرآن میں رب یوز ہوا ہے اس اینٹی کے لیے جس کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہی یہاں پر ہم اس کی بات کریں گے۔ قرآن میں ایک اور بھی اسپیسیفکلی ہم اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں، ایک تو رب کا کوئی پلورل نہیں ہے، نمبر ون، اور نمبر ٹو یہ کہ یہ زیادہ تر مضاف کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے۔ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے رب العالمین، عالمین کا رب، یعنی کا اور کی لگ کے کسی چیز کے ساتھ اس کا رب، اس چیز کا رب، اس چیز سے کی ماسٹر، اس میں ریلیشن میں، تو یہ زیادہ تر اس مضاف کی صورت میں استعمال ہوا ہے، جس کے میں نے اگزامپل دی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اور سب سے پہلے جو ہم اس لفظ کی اہمیت اور اس لفظ کی رتبے کا اگر ہم بات کریں تو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، blessed be the name of holy of your Lord, full of majesty, bounty and honor۔ یعنی یہ جو سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، تبارک اسم ربک، یعنی تمہارے رب کے جو نام ہیں جو ذی الجلال والاکرام ہے، یعنی باقی جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ بھی رب کی امبریلا کے اندر آتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ السمیع بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سملرلی جب ہم رب کی بات کرتے ہیں تو رب کے اندر بھی سارے ایپٹیٹیوڈز آتے ہیں۔ اچھا، تو اب رب کا مطلب کیا ہے؟ جرنل اگر ہم مطلب جاننا چاہیں، جو ایک جرنل آپ کو بہت کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا ایک بالکل سرسری طور پر نظر آئے گا، اس کو جو ایک کہیں ٹرانسلیشنز میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ رب کو لارڈ یا ماسٹر کے نام سے ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم تھرو آؤٹ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں تو چیزیں بالکل ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، اور اس میں کوئی جو اس کا پورا جو جسٹ ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی۔ کچھ بہت تھوڑا سا ون سائڈ یا ون ڈائمینشنل ایفیکٹ میں بھی ٹرانسلیشن میں آ جائے، اور اسپیشلی جب ہم عربی زبان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو بہت ہی مشکل ہے کہ اتنی ایک کمپریہنسو زبان اور جس کے الفاظ اتنی اسٹرکچرلی اس حساب سے بنے ہوئے ہیں، اس کو ہم کسی دوسری زبان میں فلی اس کا جو آئیڈیا ہے اس لفظ کا، اس کو فلی ہم ٹرانسفر کر سکیں۔ سو یہ انگلش کا لفظ جو ماسٹر ہے یا لارڈ ہے، یہ بالکل بھی انکمپاس نہیں کرتا اس آئیڈیا کو کہ جس کو ہم رب کے لحاظ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب ہم رب کا ترجمہ لارڈ کر دیتے ہیں یا ماسٹر کر دیتے ہیں تو اس سے ایک ذہن میں جو ایک ریلیشن آتا ہے ماسٹر اور لارڈ کے حوالے سے، وہ ایک، یہ ہمارے ہاں سلیوری میں ایک ماسٹر اور پھر اس کا سلیو، اس طرح یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کس حوالے سے یہاں پر
ون آف دا میننگ ماسٹر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اور کتنے میننگ اس میں شامل ہیں۔ تو رب کا جو مطلب ہے، اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل ڈکشنری آف دا عربکس، اس میں یہ کہتے ہیں کہ موسٹ کمپریہنسو ورڈ ہے ٹو بی ٹرانسلیٹ۔ تو اس کی اگر ہم مورفولوجی کی بات کریں اور اس کے روٹ ورڈز کی بات کریں، تو یہ روٹ ورڈز جو ہیں اس کے را با با، آپ کو اب ہم کو پتہ ہے کہ جو عربک لینگویج ہے وہ ایک ایسی لینگویج ہے جو 3 لیٹر روٹ ورڈ سے اس کے سارے لفظ ڈرائیو ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را با با ہے، جو اس کا بیس ہے، اور وہاں سے ہی ایک ورڈ نکلتا ہے تربیت۔ ہم اردو میں بھی تربیت کہتے ہیں، تربیہ، کسی چیز کو پالنا، گرو کرنا، اس کی ٹیک کیئر کرنا۔ تو بیسکلی تربیت کا جو کانسیپٹ ہے جو رب سے آتا ہے، تو وہی اس لفظ کے پیچھے جو مین ایک آئیڈیا ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کے ون آف دا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ادر لنگوسٹک میننگز میں کیا کیا اس کے جو ڈکشنری میں جو میننگز آتے ہیں رب کے لیے، وہ کیا کیا لفظ یوز ہوتے ہیں؟ مربی، بیسیکلی مربی کا بھی روٹ ورڈ وہی رے بے ہے، اور وہ تربیہ سے ہی ریلیٹ ہوتا ہے، یعنی جو تربیت کرتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں۔ پھر مدبر، مدبر یعنی گورن کرنے والا، چیزوں کو لے کے چلنے والا، پلان کرنے والا۔ پھر مالک، مالک مانے ماسٹر، اونر، اور یہ مالک کا جو لفظ ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی یوز ہوا ہے جو 99 کے لسٹ میں ہے۔ پھر السید، سید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے جو کمانڈ کرتا ہے، رائٹلی اتھارٹی کو لے کے چلتا ہے۔ پھر القیم، جو قائم رکھنے والا، کنٹرول کرنے والا، سپورٹ کرنے والا۔ پھر المصلح، یعنی کہ ریفارم کرنے والا، اس کو صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنے والا۔ پھر منعم، منعم یعنی نعمتیں دینے والا، بیسٹ، اپنی بلیسنگز نچھاور کرنے والا، انعامات دینے والا۔ پھر معبود، وہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اگر ہم ڈکشنری، عربک ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں رب کے انڈر یہ سارے الفاظ ملتے ہیں، کہ ان میں سے کوئی بھی ہم ان سب الفاظ کو ملائیں تو پھر رب کا کانسیپٹ بنتا ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ڈسکس ہو گئی کہ رب کو ہم خالی لارڈ یا مالک یا ماسٹر سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ ساری چیزوں کو شامل کریں تو اگر ہم ایک ایک لفظ کو ذرا تھوڑا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے جائیں، تو تربیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تربیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بچے کو پالنا، پوسنا، اس کی ضروریت کا خیال رکھنا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا۔ مطلب اس کا تربیت میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو، بچے کو کھانا دینا یا پینا دینا یا اس کی فزیکل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے۔ تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو کس طرح سے تمیز سکھانی ہے، تہذیب سکھانی ہے، کس طرح سے اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، کس طرح سے اس کو زندگی کے مختلف چیزوں کو ہینڈل کرنا سکھانا ہے، اس کو اپنی حفاظت کرنی سکھانی ہے، خود اس کو اور جو زندگی کے جو بھی تمام معاملات ہیں اس کو ہینڈل کرنا سکھانا ہے۔ تو تربیت کرنے والے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی کہ وہ جس کی تربیت کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی سنسیئر ہو، بالکل اس کے ساتھ آنےسٹ ہو۔ کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا، آنےسٹ نہیں ہوگا، تو پھر سوری، اگر وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا یا آنےسٹ نہیں ہوگا تو وہ اس تربیت کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تربیت، جیسے ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، ماں بچے کے لیے ایک جذبہ لے کے چلتی ہے، تو تمام مشکلات کے باوجود وہ بہت ہی جانفشانی کے ساتھ، اور جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے راستے میں، وہ اس کے حوالے سے اس کو برداشت کرتے ہوئے وہ لے کے چلتی ہے۔ پھر تربیت کرنے والے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آنےسٹ ہو، مطلب چاہے اس کی اپنی انٹرسٹ اسٹیک پہ لگ رہے ہوں۔ ماں کی ایگزامپل اگر ہم لیں تو کبھی کبھی وہ سونا چاہتی ہے لیکن نہیں سوتی ہے کیونکہ اس کو اپنے بچے کو کھانا دینا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اس کے اپنے انٹرسٹ سے کلیش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اولاد کی خاطر وہ ساری اپنی تکلیفوں کو قربان کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور اپنے انٹرسٹ کو چھوڑتی ہے۔ اور پھر تربیت کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہو۔ تو رب کے جو کانسیپٹ ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ہمیں صرف پیدا نہیں کرتا، وہ بلکہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر وہ کہیں اس کا کام ختم ہو گیا، کہ ٹھیک ہے میں کریٹر ہو گیا، میں نے تمہیں پیدا کر دیا اور اب تم اس دنیا میں ہو، اور میں نے یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے، ناؤ یو ہینڈل تھنگز ود یور سیلف۔ نو،
وہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہر لمحے میں موجود ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ جو ہماری زندگی میں آ رہا ہوتا ہے، اس میں ہم جیسے جیسے حالات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو جو سچویشنز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ پارٹ آف دا پلان ہوتی ہیں اس مربی کا۔ بیسیکلی تربیت کرنے والے کو مربی کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں بھی، کہ جو ایک آدمی پلان کرتا ہے۔ اب سم ٹائمز کیا ہوتا ہے مربی کے لیے، کہ مربی جو چیز پلان کرتا ہے اپنی تربیت کرنے والی اپنی اولاد کے لیے، یا اپنے جس کی بھی وہ کیئر ٹیکنگ کر رہا ہے، کچھ چیزیں آن دا فیس آف اٹ بہت اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس کو صبح صبح اگر اس کے کمفرٹ سے، اس کے گرم بستر سے نکالا جائے تو وہ بہت کمفرٹیبل نہیں ہے اس کے لیے، وہ بڑا اسٹرگل ہے، بڑی سختی ہے اس کے لیے۔ لیکن تربیت کرنے والی ماں یا باپ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور آگے جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو ایجوکیشن اس نے حاصل کی، جو اسکول اس نے اٹینڈ کیا، اس کا جو ریوارڈ اسے ملا بنسبت اس کے کہ جو جو بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، تو وہ کتنا ڈفرینس تھا۔ سملرلی زندگی میں بھی ہر چیز ہر وقت ہر ایک کے ساتھ اچھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ سم ٹائمز کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ انفیکٹ بہت ہی زیادہ پینفل نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم دنیاوی پرسپیکٹس سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے عوض وہاں جنتوں میں اور آفٹر لائف میں اس کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، اور اس کے عوض وہاں اس کو کتنا فائدہ مل رہا ہے، یہ ہماری نگاہ سے ابھی اوجھل ہے۔ تو لہٰذا مربی جو ہے، اللہ مربی بھی ہے، وہ ہمیں لے کے چلتا ہے، جس طرح باپ اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے انگلی پکڑ کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو جب ہم رب کا نام لیتے ہیں تو اس میں ایک آئیڈیا تربیت کرنے والے کا آ گیا، ایک آئیڈیا مربی کا آ گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، جو کچھ زندگی میں جس جس راستے سے ہم گزرتے جاتے ہیں، جس جس چیز کو ہم دیکھتے جاتے ہیں، وہ ہر لمحے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے آگے پروٹیکٹر بننے کے لیے، ہمیں ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے، بتانے کے لیے، ٹیچر کے طور پر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آ، تربیت کا جب لفظ یوز کیا جاتا ہے تو ماں باپ کی طرف دھیان جاتا ہے، مربی میں ٹیچر کا کانسیپٹ بھی شامل ہے، استاد، پڑھانے والا، سکھانے والا۔ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی کیا ذہنی کیفیت ہے، اور وہ کس لیول پر اچھا لرن کر سکے گا۔ ایک اچھا استاد کو اگر اس کے پاس ایک کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو زیادہ زیادہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، وہ اس کو الگ سے وقت دیتا ہے۔ تو یہی کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ دنیا کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید کہیں سے دیکھا نہیں جا رہا، کہیں سے سپروائز نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ جو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ انڈر دیٹ مربی کی سپرویژن میں ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہت سارا کچھ مل جائے، اور وہ بہت سارا کچھ یا جو بھی اس کی خواہش ہے وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا مربی، اس کا رب یہ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے اس ٹائم پہ بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے ہی وہ اس کو نہیں مل رہی۔ کیونکہ جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ بعض اوقات دنیا کے راستے میں ماں باپ اپنے بچے کو اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو سرجری بھی کراتے ہیں، اس کو انجیکشن بھی لگواتے ہیں۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آن دا فیس آف اٹ بہت پلیزنٹ نہیں ہے، بہت کوئی خوشگوار نہیں ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے انسان، لیکن وہ اینڈ رزلٹ کے لیے وہ بہتر ہے۔ تو یہ ہے مربی اور یہ ہے تربیت۔ تو یہ ہے ون آسپیکٹ آف رب، رے بے بے سے جہاں سے اس کا آ، آ، متن نکلتا ہے۔ پھر جو دوسرا ہم نے مطلب دیکھا مدبر، اگرچہ کہ اس کا روٹ ورڈ تو ڈفرینٹ ہے، لیکن ہاؤ ٹو نیویگیٹ دا تھنگس، ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک جنگ کی اگزامپل لی جائے، ایک کہیں پہ ایک ایسا وار ہو رہی ہے اور دو دو آرمیز دو طرف سے ہیں، اور ایک جرنیل ہے جو ایک آرمی کا، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا میری جو فوج ہے اس وقت اس کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، اور اگر میں نے فرنٹ فٹ پہ جا کر بالکل میدان جنگ میں جا کے، جیسے پرانے زمانے میں بیچ میدان میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور اگر میں نے اس طرح لڑائی کی تو شاید میں اس کو میرے لیے بینیفیشل نہیں ہوگی، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ ریٹریٹ کراتا ہے اپنی اپنی آرمی کو، کہتا ہے کہ اچھا آپ جو ہیں پیچھے آ جائیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ تو سامنے والی آرمی یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ہار گئے، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پچھلے قدم انہوں نے لینے شروع کر دیے ہیں،
تو یہاں سے یہ بات سمجھ، لیکن وہ بیسکلی ہار نہیں ہو رہے ہوتے، یہ تدبر ہوتا ہے، یہ اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ تو بیسکلی مدبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزوں کو ٹیکل کرے لائف کی، کہ کس وقت کیا چیز صحیح ہے اور کس وقت کیا چیز غلط ہے۔ تو یعنی جو تربیت کی جو ہارڈ شپس ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، اس کی ایک ایگزامپل قرآن سے ہم یہ جہاں پہ بہت پرابیبلی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور مکہ کے لوگ ظاہر ہے وہ ایک شرک میں مبتلا تھے اور بہت ساری ایسی عادتوں میں مبتلا تھے جو اسلامک تعلیمات کے بالکل حساب سے نہیں تھیں۔ تو جب شراب جو ان کے کلچر میں تھی وہ بہت ہی زیادہ عام تھی اور بالکل شرفا میں بھی، لیڈرز میں بھی، ہر جگہ ہر محفل میں وہ موجود تھی۔ تو شراب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 3 دفعہ حکم آئے ہیں۔ پہلا حکم بڑا سافٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو بہتر ہے، اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے، یہ اس میں نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسری دفعہ آتا ہے کہ نہیں، جب جب شراب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ اور پھر آخر میں آتا ہے کہ اب یہ حرام ہے۔ تو کیا ہے، یہ تدبر ہے۔ اگر پہلے ہی سٹیپ پر بالکل سختی سے منع کر دیا جاتا تو شاید وہ اس وقت بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، ان کا ایمان شاید اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ تو وہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے ٹیکل کر کے اس چیز کو وہاں تک لے کر آنا، یہ ہے مدبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رب ہے وہ تربیت بھی کر رہا ہے، وہ ہمارا مربی بھی ہے، گارڈنر بھی ہے، ٹیک کیئر بھی ہے، ہمارا گارڈین بھی ہے، اور وہ ہمارا مدبر بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے نام لیا تھا الملک، مالک بھی پڑھتے ہیں، ملک بھی پڑھتے ہیں، ملیک بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم یہ نام جو ہے 99 کی لسٹ میں شامل بھی ہے، تو جب ہم اس کا نام کے ڈیٹیل میں جائیں گے اس کے اپنے حوالے سے، تو وہاں ہم اور بھی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اس کی ایک جنرل ڈیفینیشن یہ آتی ہے کہ ون ہو possesses complete authority اینڈ اونرشپ whose command is executed without resistance۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الملک، یہ ایک ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لیکن اس کی جو مملکت میں جو بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور جو بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے گھر ہیں، تو وہ سارے جو گھر ہیں لوگوں کے یا اپنے اپنے کاروبار ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کے اور کاروباروں کے مالک ہیں۔ اب اگر اس بادشاہ کی پالیسی یہ ہے کہ بھئی اس میں کاروبار اس طرح ہوگا یا کچھ بھی اس نے ایک پالیسی بنائی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں جو اپنے اپنے کاروباروں کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا کام اس طرح کریں گے، یہ چونکہ ہمارا گھر ہے، ہمارا کھیت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم اس چیز کو ایسے چلائیں گے، ہم اس چیز کو اس طرح رکھیں گے۔ تو وہ چونکہ ان کی اپنی ملکیت ہے، تو لہٰذا ان کی جہاں تک ان چھوٹے چھوٹے گھر میں رہنے والے لوگوں کی ملکیت ہے، اس کے حوالے سے وہ مالک کا جو بادشاہ کا جو حکم ہے وہ وہاں پر امپلائڈ نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کسی کے گھر کے اندر کے معاملات جو ہے وہ بادشاہ جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکتا، اس کو آرڈر نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس یہاں پر جو بادشاہ ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو مالک ہے، یہ اس کے پاس فل اونرشپ اور اتھارٹی ہے، ہر چیز کا اونر ہے۔ یہ گھر کے اندر، گھر کے باہر، جسم کے اندر، جسم کے باہر، روح کے اندر، روح کے باہر، یہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور پھر یہ جو حکم دیتا ہے، سم ٹائمز ایک کسی ملک کا بادشاہ ہے، وہ حکم دے رہا ہے لیکن اس کی جو فوج ہے وہ اس سے ریبیلیس ہو گئی ہے، وہ باغی ہو گئی ہے، وہ اس کا حکم مان نہیں رہی ہے، اس کا وزیر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اس کا حکم چل نہیں رہا ہے۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، یہاں یہ بادشاہ جو ہے اس کا مکمل کنٹرول ہے اپنی مخلوق پر۔ جن فرشتوں کو بارش کا حکم ہے، جن فرشتوں کو آ، اب، اور کوئی مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں، وہ ہر اپنے اپنے، اور اس کا قرآن میں کئی بار ذکر ہے کہ ہر چیز جو ہے جس کو جو جو حکم دے دیا گیا ہے وہ اپنی بالکل وقت مقررہ پر اپنا ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے، نہ ایک بال پیچھے، نہ ایک گھڑی آگے۔ تو یہ ہے مالک۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ، اور یہ حضرت علامہ راغب اصفہانی بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ون ہوز کمانڈ از ایگزیکیوٹیڈ وداؤٹ obstruction، یعنی مالک وہ ہے جس کے حکموں کی بجاوری میں کوئی بیچ میں کوئی اور دوسرا تیسرا نہ ہو، کوئی اور دوسرا تیسرے کا کوئی اختیار نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور بیسکلی سورہ فاتحہ میں تو آتا بھی ہے نا، مالکی یوم الدین، اونر آف دا ججمنٹ ڈے، وہ اس دن کا اونر ہوگا، اس دن کا مالک ہوگا وہ۔ تو اب ایک بات یہ ہے، اگر ہم
والدین کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ والدین بہت آنیسٹ ہیں بچے کے ساتھ، بڑی اچھی تربیت کرتا چاہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اپنے بچے کے لیے جو خواہشات رکھتے ہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں اپنے بچے کو دیں، اچھی تعلیم کے سلسلے میں، اچھی صحت کے سلسلے میں، اچھے گھر کے سلسلے میں، جو تمام نعمتیں وہ اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہر چیز کے مالک نہیں ہیں۔ رب ہمارا ایک ایسا ایسا ہمارا مشکل کشا ہے۔ رب ہمارا وہ رب ہے جو ہماری تربیت کر رہا ہے، جو ہمارا مربی ہے، جو یہ جانتا ہے، جو مدبر ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کس کس راستے سے طبیعت تربیت کرنا بہتر ہے، اور پلس یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ جو چیز ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ اس کو ارینج کرے۔ یہ نعوذ باللہ، یہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی چیز اس کی دسترس سے اور اس کی اس سے باہر ہے۔ اور یہی سیم آئیڈیا سید کے ساتھ بھی ہے۔ سید بھی ایک عربی کا جو ورڈ ہے جسے عربی میں استعمال کرتے ہیں، انفیکٹ یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ کسی گھر کا ٹیک کیئر کرنے والا، یعنی اس گھر میں جو اس کا فیصلہ ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ سید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کے فیصلے کو کوئی آگے سے اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم ایسے اگزامپل ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگین ایک بادشاہ ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بیماری آئی ہے، اس کی بیوی یا اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس بچے کے متعلق، لیکن اب جب وہ جو ڈاکٹر آتا ہے، جو شاہی طبیب آتا ہے، جو اس ملک کا سب سے ٹاپ آف دا موسٹ ڈاکٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ کھانا اس بچے کو نہیں کھلا سکتے کیونکہ یہ اس کی بیماری کے حساب سے نہیں ہے۔ بادشاہ کی خواہش ہے کہ وہ کھانا کھلایا جائے، لیکن اب اس کو اس ڈاکٹر کی ایڈوائز ماننا پڑے گی، کیونکہ وہ اس فیلڈ میں اس کا پورا اس کی نالج وہاں نہیں ہے۔ وہ ہے تو بادشاہ ہے، تو وہ کنگ، سارا حکم اس کا ہے، وہ ڈاکٹر بھی اس کی ہی سلطنت میں رہتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی اس کے انڈر آتا ہے، بٹ یہاں اس کی جو نالج ہے اس کی لمیٹیشن ہے۔ تو سید اسے کہتے ہیں جو ہر فیلڈ میں صحیح صحیح فیصلہ کر سکتا ہو، ہر ہر معاملے میں اس کا فیصلہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہو۔ کوئی ایک ایسا اینگل نہیں ہو سکتا کہ بھئی انسانوں کے حوالے سے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ جو ایک جرنیل ہے وہ اچھی جنگ کے ٹیکنیکس جانتا ہے تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم اچھا انجینئر نہیں ہو سکتا۔ جو ایک اچھا انجینئر ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ سید میں مطلب یہ ہے کہ وہ ہر فیلڈ کے جو نوک پلک ہے، جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، وہ اس کی مکمل دسترس میں ہیں۔ تو یہ مالک بھی ہے اور سید بھی ہے۔ تو امام حسن البصری کا اتنا اعلیٰ قول ہے کہ whoever knows his سید will never humiliate himself before creation۔ اور کتنی درست بات ہے کہ جب ہم کو یہ سارے کانسیپٹ اور آئیڈیاز جو رب کی ذات کے ساتھ اب اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں ہم انفولڈ کر کر کے پڑھتے جا رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جب وہ تربیت کرنے والا ہے، وہ مربی ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ مدبر ہے، وہ مالک بھی ہے اور وہ سید بھی ہے، تو کسی تیسرے آدمی سے پھر بات کرنے کی ضرورت ہی کہاں رہ جاتی ہے۔ جب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے ربی یا ربنا پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے بہتر اس کو کون ایڈریس کر سکتا ہے۔ بٹ اٹ از ناٹ یٹ، ابھی مور ٹو کمنگ۔ القیم، the one who establishes affairs upon justice and maintain them perfectly۔ مطلب اب ٹھیک ہے، ایک تربیت بھی ہو گئی، ایک بچے کو اچھے سے ماں باپ نے تربیت دے دی ہے، اور اس کو جو بھی کچھ پڑھایا لکھایا وہ بنا دیا ہے، لیکن آگے جا کے جب وہ بچہ خود مختار ہوتا ہے اور اپنی زندگی خود گزارنا شروع کرتا ہے، خود فیصلے کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ کبھی غلط فیصلہ بھی کرتا ہے، کبھی صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بہت اچھے گھر کی تربیت، بہت اچھا طریقے سے پالا پوسا بچہ بھی بھٹک جاتا ہے۔ تو قیم کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ القیم اگین وہ القیوم سے ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ القیوم سے ہے مطلب قائم رکھنے والا، یعنی جو کچھ چیزیں ہمارے لیے، جو مناسبت، جو حالات، جو تمام جو ہم کو ہمارے لیے جو سرکمسٹانسز پیدا کیے ہیں ہماری بھلائی اور ہماری بہتری میں، جو ہو سکتا ہے کسی وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوں، وہ ان کو قائم بھی رکھتا ہے۔ بظاہر
کبھی کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچتا ہو کہ یار میرے حالات تو بڑے خراب ہو گئے، کوئی آدمی ہے اس کا نقصان ہو گیا، کوئی کسی کا اور کوئی ایسی ایسی چیزیں جو دنیاوی لحاظ سے کسی کو دکھ پہنچا سکتی ہے یا اس کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن اگر وہ یہ ٹرسٹ رکھے کہ یہ القیم کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قائم رکھ سکتا ہے ہر چیز کو۔ اس وقت کوئی چیز مجھ سے ہٹائی گئی، اس وقت کوئی چیز مجھ سے دور کی گئی، تو مطلب یہ کہ یہ دس از پارٹ آف دا پلان، اور مجھے اس میں سے کچھ سیکھنا ہے، مجھے اس میں سے اس انڈیکیشن سے مجھے کچھ سمجھنا ہے، واٹ میسج آئی ایم گیٹنگ، ادروائز مجھے بہت ساری، دیکھیے کتنی اچھی بات وہ فلاسفرز کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی نعمت، اور انفیکٹ حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نعمتوں کا احساس جو ہے نا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے نا کہ پانچ چیزوں کی عافیت کو جانو اس وقت تک جب تک کہ وہ تم سے چھن نہ جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جرنل عوام الناس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر ان کو ملی ہوئی ہے تو مطلب ہے وہ ایک القیم ہے، وہ قائم ہے آپ کے پاس، لیکن وہ اس وقت اس کا احساس نہیں کر رہا ہے، اس وقت اس کو ریکگنیشن نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ چیز چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تب وہ پھر ان کو دکھ شروع ہوتا ہے، اور وہ پریویس لائف میں یہ احساس نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ چیز کنٹینیوسلی ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ ہے القیم، اسٹریٹ راستے پہ رکھنے والا، ڈیویشن سے ریموو کرنے والا، یعنی انسان جو بھٹک کے تو وہ اس کو پھر بھی بار 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 اس دنیا میں بھی انسان، اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو سگنلز بھیجتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا الرٹ رکھ رہا ہے اور ان سگنلز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو القیم وہ بیلنس رکھتا ہے ان چیزوں کے درمیان۔ پھر جیسے وہ ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس سے زیادہ نہیں وسعت جتنی آپ کی، اس سے زیادہ آپ نہیں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بھی اس قیم میں شامل ہیں کہ وہ ایک بیلنس میں لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو چیز اسی سے میچ کرتا ہوا جو ڈکشنری کا جو ٹرانسلیشن آتی ہے رب کی، وہ مصلح، مصلح اردو میں بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں، اصلاح سے ہے، ریموو دا کرپشن، ریسٹور دا بیلنس اینڈ برنگز دا فیئر بیک ٹو دیئر پراپر اسٹیٹ، یعنی کرپشن ختم ہو جائے، کوئی چیز جو ہے اس کوئی ڈیمیج ہو گئی ہے کوئی چیز تو وہ ہیل ہو جائے، مصلح اصلاح کرنے والا۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کرام بھیجے جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، تو یہ جو اصلاح کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ بھی رب کی جو ایک ڈیوٹیز ہیں یا رب کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں شامل ہے کہ جب اس نے بندوں کو یہاں بھیج دیا ہے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اس نے کتابیں بھیجی ہیں، اس نے رسول بھیجے ہیں، اس نے ہدایتیں بھیجی ہیں، پھر اس نے ایک بندے کے دل کے ساتھ بھی ایک کانٹیکٹ رکھا ہے، جو بندہ اپنے رب کی طرف لا لگاتا ہے، اپنے طرف کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے راستوں کو آسان کرتا ہے، اس کی مس گائیڈنس دور کرتا ہے، اس کو ڈیمیج سے ہیل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی نہ کرنا چاہے، خود ہی وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے تو پھر تو obviously جو شیطان کا ساتھی بننا چاہے۔ تو یہ ہے القیم بھی ہے، یعنی وہ اچھی چیزوں کو قائم بھی رکھتا ہے، جو ہدایت دی گئی اس میں آپ کو کوشش کرتا ہے کہ آپ انٹیکٹ رہیں، اور مصلح بھی ہے کہ جو کرپٹ ہو گئی چیز، جو چیز آپ بھول گئے، جو چیز آپ کے دماغ سے نکل گئی، اس کی وہ اصلاح بھی کرتا جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ المنعم، who continuously bestows blessing freely, generously and deliberately۔ دنیا میں سوائے ماں اور باپ کے ہم نہیں جانتے کہ کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہوگا جو بالکل خلوص کے ساتھ کوشش یہ کرتا ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ چیزیں پرووائڈ کر دے۔ اگر کسی گھر میں ایسا معاملہ ہے کہ کچھ راشن کی کمی ہے، کچھ کھانے کی کمی ہے، تو ماں اور باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پیٹ بھر کے کھا لے، شاید چاہے وہ خود کچھ بھوکا رہ جائیں۔ تو یہ ایک ان کا ریلیشن ہے بچوں کے ساتھ۔ جواب میں بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، کبھی کبھی وہ اتنا حق ادا نہیں بھی کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کا منعم بھی ہے، وداؤٹ اینی obligation۔ نعمتیں وہ اپنے سب بندوں کو دیتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پالتا ہے، کھانا پینا۔ اس زمین کے اوپر جو ہم چل رہے ہیں، اب تو ہم بھی سائنس کے حوالے سے اتنا جان گئے ہیں کہ زمین ایک واحد سیارہ ہے جہاں ہماری جیسی جو میکانزم ہے، جو انسان کا جو باڈی سسٹم ہے، اس میں ہمیں جتنی آکسیجن چاہیے ہے، جتنا بیلنس چاہیے ہے، ہماری جیسی یہ جو مشینری جو پوری اس جسم میں فٹ ہے، اس کا ورک کرنے کے لیے جس انوائرمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے وہ زمین کے علاوہ کسی اور پلانٹ پہ مل نہیں سکتی ہے۔ تو وہ پوری پلانٹ پہ ہوا کے اس آکسیجن کے بیلنس کو برقرار رکھنا، پھر رزق دینا، پھر اور دوسری جو دنیا کی نعمتیں ہیں جو انسان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، اور اس
اس کے بغیر اگر بندہ شکر گزار بنتا ہے ان نعمتوں کے عوض، تو یہ بندہ اپنے درجے بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو منعم ہے، وہ دینے والا ہے، اور وہ فریلی اپنے بندے کے اوپر بیسٹ ہو، اپنی جو رحمتیں ہیں وہ ان کو گرانٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بندہ اگر شکر گزار بنتا ہے، ان نعمتوں کو ریکگنائز کرتا ہے، ان نعمتوں کو اکنالج کرتا ہے، تو اس سے شکر گزاری سے اس کی وہ نعمتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی دیکھتے ہیں نا، انعمتا علیہم، بیسکلی انعمتا جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیریویٹو منعم سے ہی ہے، کہ نعمت دینے والا، آسانیاں دینے والا، تحفے دینے والا، گفٹ دینے والا۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، المعبود۔ معبود وہ ہے جس کے آگے عبادت کی جاتی ہے کس طرح؟ صرف ڈر، ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، ڈر اگین وہی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ یعنی ایک تو خشوع و خضوع کے ساتھ، جب سب دل میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یا ایون اچھے حالات میں بھی، جب ایک یہ انسان کی انر جبلت ہے، ہمارے ڈی این اے میں یہ شامل ہے کہ گھر میں اگر ہمیں ساری نعمتیں ہیں، اناج ہے، اور گھر میں جیسے کہ ایک شیلٹر ہے انسان کے پاس، اس کے پاس کھانا پینا ہے، اس کے پاس رشتے ہیں، اس کے پاس پوری فیملی ہے، اسٹل اس کو اپنی اسپریچول ایک نیڈ کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اس کو اس کے دل میں خدا کی تلاش ہے۔ اگر یہ خدا کی تلاش انسانیت کے دل میں نہ ہوتی، تو وہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ پتھر تراش تراش کے بت نہ بناتی۔ یہ فیکٹ انسان کے دلوں میں موجود ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی خدا ہے جس کے آگے اس کی روحانی ضرورت ہے۔ تو جس کے آگے ہم اپنی ہیومیلٹی یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ جھکیں، جس کے آگے ہم محبت کے ساتھ جھکیں، جس سے ہمیں محبت ہو، obviously اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں، نعمتیں دینے والا جو مالک ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، جو کیئر ٹیکنگ کرنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو آپ کو ہر اچھے برے سے بچانے والا ہے، تو محبت ایسی انٹیٹی سے تو لا والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ پھر او اینڈ فیئر کے، اور بھی یہ ہے کہ وہ کتنا اس کا ماشاءاللہ کتنا ایک کہنا چاہیے کہ اس کی بڑی سلطنت ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، کیسی یہ ہستی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اور کیسا یہ وہ ہماری رب ہے، جو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ تو دس از او۔ اور فیئر، دیکھیے فیئر کا مطلب ڈر صحیح اگین ٹرانسلیشن نہیں ہے اللہ کے حوالے سے۔ ڈر یہ وہ مطلب ہے یہاں پر کہ جیسے اگین ایک ماں باپ کی اگزامپل میں کریں، ایک بچہ بہت نیک سیرت ہے، نیک اچھا ہے، اور اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے کسی برے عمل سے میرے ماں باپ کو دکھ ہوگا، تو وہ اس دکھ کے خوف سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ دکھی نہ ہوں۔ تو یہ ہے ڈر، یہ انسانوں کے دل میں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اپنے رب کو خفا نہ کر دوں اپنی بدعملیوں سے، اپنے گناہوں سے، اور میں اپنے رب کو لوز نہ کر دوں۔ تو یہ ہے خوف، بیسیکلی ڈر۔ اور پھر ہوپ، کہ جب ظاہر ہے جو اتنی محبت کر رہا ہے، جو بالکل بلا شرکت خیر، وداؤٹ اینی obligation نعمتیں دے رہا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں، تو پھر اس سے ہوپ کیسے نہ ہو؟ کہ اسی سے بیسکلی کہنا چاہیے کہ ہوپ ہونی چاہیے آؤٹ آف آل، اینڈ دین دا اوبیڈینس، اوبیسلی اسی کی اطاعت کرنا۔ تو یہ معبودیت ہے جو کہ رب سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر ان سارے کانسیپٹس کو اگر اب جمع کیا جائے، اور اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ جب ہم رب کا ٹرانسلیشن لارڈ یا ماسٹر کر دیتے ہیں، تو کتنا کچھ ہم اس میں کھو دیتے ہیں، کتنا کچھ جو انٹروڈکشن ہے ہمارا رب کے ساتھ، اور اس ساری چیزوں کو جاننے کے بعد جو فیلنگ ہم اپنے دل میں پاتے ہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کے لیے، وہ کتنی مسنگ ہیں صرف اس ٹرانسلیشن میں، کہ جہاں لارڈ اینڈ سرونٹ کا ٹرانسلیشن آ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جتنے ہم نے ابھی لغوی معنی ڈسکس کیے ہیں، سب سے پہلے جو پہلی ہی جو کتاب ہمارے لیے آئی ہے، جو ہدایت کے لیے ہی آئی ہے، جو گفٹ ہی ہے، جو انعام ہی ہے ہمارے اوپر، سب سے پہلی جو اس کی پہلی ہی صورت ہے سورہ فاتحہ، وہاں پر ہی اس کو یہ شروع کیا، الحمد للہ، حمد ہے تمام اللہ کے لیے، اللہ جو کہ رب ہے۔ یعنی اس کو اگزامپل کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا نام احمد ہے، اب وہ شخص کسی کا باپ بھی ہے، تو جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کو، احمد صاحب کو بابا کہہ کے پکارتے ہیں، احمد نہیں کہہ کے پکارتے۔ بچوں کے بابا کہہ جانے سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ احمد نہیں رہے، وہ احمد ہی ہیں،
لیکن یہ ریلیشن ہے ان کا بچوں کا اپنے اس رشتے کا. بیسیکلی رب جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ اس کا اللہ کا ریلیشن کا نام ہے. تو یہ ہے الحمد للہ، الحمد ہے اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام عالمین کا. اور اس کے بعد اگر ہم ساری سورہ فاتحہ پہ چلتے چلے جائیں تو یہ جتنے ناموں کو بھی ہم نے، جتنی کریکٹرسٹکس کو، جتنے اوصاف کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو رب کے انڈر آتے ہیں، آپ دیکھیں ہمیں ایگزیکٹلی وہی ملتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مرسی والا، بہت فارگیو کرنے والا. یہ تو ابھی یہ والا آسپیکٹ تو ابھی ہم نے ٹچ کیا ہی نہیں ہے، یہ ابھی ہم نے سپریٹ رکھا ہے. پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک آ گیا. تو رب کون ہے؟ مالک ہے، یوم الدین کا اونر ہے، مالک یوم الدین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تو ہمارا معبود ہو گیا، معبود کا کانسیپٹ آ گیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ جس کے پاس اونرشپ ہوگی، جس کے پاس جو سید ہوگا، جو جس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، یعنی کہ جو کہ مالک ہوگا، جو کہ اس کے نام میں شامل ہے، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. تو سیدھے راستے کی طرف کون ہدایت دیتا ہے؟ تربیت کرنے والا، جو مربی ہوتا ہے، جو مدبر ہوتا ہے، جو صحیح طریقے سے ساتھ لے کے چلتا ہے. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعام کون کرے گا؟ منعم کرے گا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اور ہمیں گمراہ نہ کرنا، تو مطلب ایک دفعہ انعام بھی دیا جائے گا اور پھر اس انعام کے ساتھ ہمیں اس پہ بیلنس بھی رکھا جائے گا، قائم بھی رکھا جائے گا. تو یہ القیم ہو گیا. تو یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا لارڈ. اگر یہ تو سورہ فاتحہ، تو بیسیکلی ہم نے دیکھا نا کہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد جب انسان الحمدللہ ایک ایمان والا ہے، یا جو کنورٹ بھی ہوا ہے، مسلم ہوا ہے، جب وہ بک آف اللہ کھولتا ہے تو یہ پہلا انٹروڈکشن رب کا آتا ہے. اگر اس سے بھی پہلے ہم کرونولوجیکل آرڈر میں چلے جائیں تو جب ہماری روحیں، جب ہم سب عالم ارواح میں تھے، تو جو سب سے پہلی ملاقات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ارواح کو نکالا گیا اور ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ سب تمہارے بچے ہیں. اس وقت کو جو کہتے ہیں یوم الست جسے کہتے ہیں، تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا ایم آئی ناٹ یور لارڈ الستو بربکم، کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ رب. تو اس وقت بھی روحوں کے سامنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام استعمال کیا تھا وہ رب تھا. یعنی ہم سے ہمارے اللہ کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کا نام کیا ہے؟ رب. اور یہ ہمارے روحوں کے اندر انگریو ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلم ہدایت تک نہیں پہنچ پاتے، مختلف زمانوں میں کسی ایسی جگہ پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں وہ خدا کی یہ تعلیمات اس تک نہیں پہنچتی، تو وہ بہرحال وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کچھ ہے جو مسنگ ہے، کچھ ہے جو مسنگ ہے. اس لیے کہ یہ الستو بربکم کی جو کووننٹ تھی، یہ پہلے دن سے روحوں کے ساتھ ہی یہ معاملہ طے ہو گیا تھا اور انگریو ہو گیا تھا ہمارے دلوں میں. اس کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہلا کتاب کا پہلا صفحہ الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے جو پہلی ملاقات روحوں کی اللہ سبحانہ سے ہوئی، الستو بربکم، جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. ظاہر ہے سورہ فاتحہ پہلی وحی تو نہیں ہے نا، وہ تو مصحف کی تدبیر کے اعتبار سے پہلی ہے. تو جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسمی ربک الذی خلق، کوئی اور نام یوز نہیں ہوا وہاں پر، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کہ تجھے پیدا کیا ہے. تو بیسیکلی یہاں جو ہم نے لغوی معنوں میں جو نام ڈسکس کیے ہیں نا، وہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے. ربوبیت تو اس سے بھی آگے ہے، خالق بھی رب ہی ہے، مالک بھی رب ہی ہے، کریم بھی رب ہی ہے. وہ تو سارے اوصاف اس کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہم نے ڈکشنری کے حساب سے جو معنی بیان کیا، اور وہ ڈکشنری کے حساب سے جو معنی ہے وہ ایگزیکٹلی کنسائٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، کیونکہ وہ بالکل جو پہلا انٹروڈکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق بھی ہے. تو بات شروع ہوئی، پہلی وحی میں بھی رب تھا، پہلی ملاقات میں بھی رب تھا. سورہ فاتحہ جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے وہاں پہ بھی رب تھا، اور جہاں کتاب اور میسج اور کلام اللہ ختم ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی رب ہے. تو بیسکلی رب جو ہے نا،
وہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں شامل ہے۔ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا اونر ہے، وہ ہمارا سسٹینر ہے، وہ ہمارا رزق پرووائڈر ہے، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمیں نیورش کرتا ہے، وہ ہمارا ریلیشن شپ ہے اس سے ہمارا ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز میں ہم جا کے اپنے رب کے حضور ہوں گے۔ ایوری سنگل مومنٹ میرے دل میں سے جو خیال بھی گزر رہا ہے اس میں میرا رب میرے ساتھ شامل ہے، اور ایوری سنگل مومنٹ میرے رب کے جو فیصلے ہیں میرے حق میں، جو پورا اس نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی، واللہ کتنے فرشتے اور کتنا نظام قدرت اس ایک بندے کے لیے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو کس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے، وہ جو پوری مشینری چل رہی ہے وہ ہر وقت ہمہ وقت میرے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ رب ہے، اور اگر آپ کو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم پچھلا بھی آپ اس کو دیکھیں جہاں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی تشریح اور دیکھنے کی کوشش کی تھی، تو کوشچن ذہن میں پھر یہ آئے گا کہ اگین کہ ڈفرنس کیا ہے پھر، جیسے کہ ابھی میں نے اگزامپل دیا کہ ایک صاحب ہے، ان کا نام تو احمد ہے، وہ احمد کے نام، لیکن پھر جب ان کا رشتہ جو ہے کسی کے ساتھ، کوئی انہیں بھائی کہتا ہے، کوئی انہیں بیٹا کہتا ہے، کوئی انہیں باپ کہتا ہے، جس کا اس کے ساتھ جیسا رشتہ ہے وہ اسے اپنے اس رشتے سے بلاتا ہے۔ تو اللہ ہمارا الہ ہے، وہ اینٹی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ڈیزرو کرتا ہے عبادت کا ہونا۔ اللہ وہ ہے جس سے ہماری پوری ڈیووشن جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ وہ بھی ہے جو جو ہماری جس کے ساتھ ہمارا پیدا ہونا یا ہمارا ایگزسٹ کرنا لنک کرتا ہے۔ تو پھر رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو ہماری اس دنیا میں اور اس کے بعد آخرت میں ٹیک کیئر کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد جب ہماری ضروریات جو آتی ہیں تو ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو رب جو ہے وہ اپنے بندے کی ٹیک کیئر کرتا ہے۔ یعنی اگر مختلف الفاظ میں اس کو ایسے کہا جائے کہ رب اور اللہ میں ڈفرنس یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بندوں کا اللہ سے ریلیشن یہ ہونا چاہیے، اور اللہ اپنے بندوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے، انہیں پالتا ہے، انہیں پوستا ہے، جیسا کہ ہم نے بہت سارے ایٹریبیوٹس ابھی ڈسکس کیے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے اپنے بندوں کی طرف۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈفرنس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی نام کے ساتھ بھی ہم کنیکشن نہیں دیکھتے ہیں۔ مثال عربی میں جو کنیکشن ہے، جیسے ای اگر آپ لگا دیں تو جیسے قلم ہے اور قلمی کر دیں تو میرا قلم، کتاب ہے کتابی کر دیں تو میری کتاب۔ ہم صرف اللہ کے ایک نام کے ساتھ رب، ربی، رب، ربنا، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، یہ ہم اٹیچمنٹ صرف رب کے نام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم کہیں نہیں دیکھتے رحمانی، کہیں کہیں نہیں دیکھتے رحیمی، کہیں نہیں دیکھتے رحیمینا۔ یہ جو اٹیچمنٹ ہے میرا رب، ہمارا رب، یہ صرف رب کے نام کے ساتھ ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ رب کے ساتھ جو انسان کا کنیکشن ہے وہ بالکل ڈیلی بیسس پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی ہم دعائیں میکسیمم دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر رب اور ربی کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے جب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ وہ ہمارا اللہ سے جو ہمارے رشتے کا نام ہے، جس طرح انسانوں کے آپس میں رشتوں کے کچھ نام ہوتے ہیں، یہ بہن بھائی ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ امپلائر ہے تو یہ امپلائی ہے، یہ ڈاکٹر ہے تو یہ مریض ہے، جو ان لوگوں کے آپس میں رشتوں کے جو ایک کنیکشن کا جو نام ہوتا ہے، تو انسان کا اپنے اللہ سے کنیکشن کا نام کیا ہے؟ رب ہے۔ تو جب وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے کیا ہیں؟ ہم اس کے عبد ہیں۔ عربی کا ورڈ ہے عبد، جس کا ترجمہ غلام کر دیا جاتا ہے۔ ناؤ وی انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ دا سلیوری والا غلام۔ عبد وہ چیز، وہ انٹیٹی جس کی ماں باپ کی طرح اس کا رب تربیت کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی ساری ضروریات کو سمجھ رہا ہے، اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، اس کے حالات کو ٹیکل کر رہا ہے، اس کو اصلاح پہ اس کے لیے راستے کھول رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھنی شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی کمانڈ آئی ہے، آیا نمبر 21 وہ آیا ہے سورہ بقرہ کی، جہاں پہلی کمانڈ آئی ہے انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہاں پہ آیت ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایمان والوں کو نہیں کہا، سب لوگوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبد بن جاؤ اپنے رب کے، خلقکم، جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو کریٹ کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اے لوگوں بن جاؤ تم عبد اپنے رب کے۔ تو بیسکلی ہمارا اس دنیا میں جو سفر ہے، رب تو وہ ہمارا ہے، اور اس کو ہم نے ربنا، ربی اور اپنے اٹیچمنٹ سے کہہ کے پکار لیا۔ ہمارا جو اس دنیا کا سفر ہے وہ رب کو پکارنے سے لے کر خود عبد بننے تک ہے۔ جب ہم دعاؤں کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم دعائیں جو ہیں وہ ربنا اور ربی کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اگر ہم وہی کرونالوجیکل آرڈر کے حوالے سے جائیں تو سب سے پہلی دعا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، جو زمین پہ آنے سے پہلے جنت میں ہی ہو گئی تھی، وہ ربنا، جب انہوں نے وہ فروٹ کھایا اور ان کو پتہ چلا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دعا شروع ہو رہی ہے رب سے۔ پھر اصحاب کہف کی دعا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ پھر اس کے بعد اینڈ یو نیم اٹ، ہم کتنی ہی دعاؤں کو، یہاں کچھ دعائیں میں نے اکٹھی کی ہیں، باقی آپ اس میں ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ طالوت کے لوگوں کی دعا ہے، نیک لوگوں کی دعا ہے جالوت کے خلاف، یعنی ایک ٹائرنٹ جو ہے دشمن کے خلاف۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا، یہ سب سے جو مشہور دعا ہے سورہ بقرہ کی آخری دعا، کہ تو ہم سے ان چیزوں کا حساب نہ لے جو ہمارے لیے ہم بھول جائیں جس سے، اور یا ہم غلطی سے کر بیٹھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دفعہ ہدایت پہ لے آ تو پھر بدل نہ دے۔ ربنا افرغ لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کافروں کے فتنے سے بچا لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین، فیملی کے لیے سب سے زیادہ، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آپس میں محبت کے لیے دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں جو ربنا سے شروع ہو رہی ہیں، اس کا اب ہمیں یہ تھیم سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیسیکلی رب ہے، کس کو رب کہتے ہیں، اور واقعتاً جب وہ رب اتنا، اس کی اتنی جہتیں ہیں، اس کی اتنی ڈائمنشنز ہیں، وہ اتنی چیزوں کا، وہ پہ اس کا کنٹرول ہے، تو پھر، اور یہ سب دعائیں بھی قرآن میں ہی، یہ ساری قرآن کی دعائیں ہیں، یہ سب قرآن میں ہی رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی سکھا دی ہیں کہ جب تمہیں یہ تمام معاملات ہوں تو تم مجھ سے ہی دعا کرو، اور پھر جب تم اپنے رب سے مانگو گے تو پھر کون، انسانوں کا پھر اگزامپل ہم بار بار دیتے ہیں کہ اگر ماں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے بچے کے لیے مناسب ہے اور اس کا بچہ مانگ رہا ہے، تو کون ماں ہوتی ہے جو نہیں دیتی ہے؟ تو پھر وہ رب ہمیں کیسے عطا نہیں فرمائے گا؟ ربی زدنی علما، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ربی شہری صدری، جو دعا بھی میں نے اس کو کھولتے ڈر سے سٹارٹ کرتے ہوئے پڑھی، تو یہ کل ٹوٹل ہم نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ رب، یہ رب ہے اور ہم اب اس کے عبد ہیں۔ بس یہاں ایک لاسٹ پوائنٹ سمجھنے کا، جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ یہ جو ہماری پوری زندگی کا راستہ ہے، یہ عبد بننے کا سفر ہے۔ ایک تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک ماں باپ کے کچھ بچے ہیں، تو بایولوجیکلی تو وہ اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی بچہ بہت اچھا کارنامہ انجام دے، کہیں ٹاپ کرے، کہیں بہت ایک ایسا قابل فخر ایک چیز کرے جس سے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو، تو تب ماں اور باپ کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا سن ہے، دس از مائی سن، مائی ڈاٹر، یہ میرا بچہ ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے ان کا بچہ نہیں تھا یا باقی بہن بھائی اس کے بچے نہیں ہیں۔ اس فخر میں اور اس محبت میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کے ہونے پر فخر کیا جائے، یا اس نے اس رشتے کی لاج رکھی ہے۔ تو ہم جو عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہم نے تو یہ طے کر لیا کہ وہ ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ وہ ہمارا رب ہے، اور ہم نے اس بات کی بھی مان لیا کہ واقعتاً یہ سب چیزیں، یہ نعمتیں ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں،
تو پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کا عبد بننے کی کوشش کریں۔ یہ ہائیسٹ رینک ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے، کہ وہ اس رینک تک پہنچ جائے کہ جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی کہ ماں باپ پھر فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے، کہ تو اللہ فخر سے فرمائے یہ میرا عبد ہے۔ اور ایسی اگزامپل ہم ایک ہی دیکھتے ہیں پورے قرآن میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سورہ اسراء کی، سبحان الذی اسریٰ بی عبدی ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گیا اب اپنے بندے کو، قرآن میں لکھا ہے اپنے بندے کو، عبدی ہی کہاں لے گیا؟ معراج کے سفر پہ۔ اسراء اور معراج کا سفر کا جو معجزہ ہے وہ پوری انسانیت میں اس کا کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین سے نکل کر آسمانوں کا سفر، آسمانوں سے جا کے عرش معلیٰ تک پہنچنا، اور وہاں سے آگے جانا جہاں فرشتوں کی بھی میعاد ختم ہو جاتی ہو، جہاں پر جبریل علیہ السلام کی بھی حد مقرر ہو جاتی ہو، اس سے بھی آگے پہنچ کر اللہ کی پرائیویٹ آڈینس میں حاضر ہونا اور وہاں پر ملاقات کا شرف حاصل کرنا، یہ کس کو ملا ہے؟ بی عبدی ہی کو۔ جب بندہ عبد بن جاتا ہے اپنے رب کا، تو پھر اس کو اسراء اور معراج جیسی شان نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ نماز اسراء کے معاملے پہ ہی فرض ہوئی تھی اور اس وقت ہی عطا ہوئی تھی ایز اے گفٹ۔ تو جو اللہ کے عبد ہیں وہ اس نماز کے ذریعے سے ہی معراج پا جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے رب اور یہ ہے عبد، اس کا رشتہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہت مختصر، جو بہت ہی کیا کہنا چاہیے سطحی، یہ چھوٹا سا ڈسکشن ہم کر پائے اس چھوٹے سے وقت میں، پرابیبلی اگر صحیح طریقے سے اس کو سمجھا جائے تو یہ اتنا ڈسکشن بھی بہت کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس زمین کے پر چلتے ہوئے زندگی کے اس راستے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھر لگ رہے تھے، آپ کے جسم کے اتھر مبارک پر خون جاری ہو رہا تھا، شدید جسمانی نہیں بلکہ ایک شدید بے عزتی کا بھی وہاں پہ سامنا تھا، اس وقت بھی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے تو میں راضی ہوں اس ساری آزمائش کے لیے بھی۔ تو وہ بات ہے کہ اگر رب کی رضاعت شامل ہے تو ڈزنٹ میٹر، اس دنیا کی کوئی بھی آزمائش اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جس کے عوض بندہ پھر وہ مقام حاصل کر لے کہ وہ اللہ کا عبد بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔